السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وفی روایۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسلہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، MSLA لائیو ٹی وی کے ذریعے سے جو خصوصی عناوین پر میں درس دے رہا ہوں، ان میں تفسیر قرآن کے بعد الاحادیث النبویہ کا یہ عنوان جو ابھی آپ کے سامنے جاری و ساری ہے، اس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ کی تالیف کردہ صحیح بخاری ہم نے درس کے لیے رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے اس کے مکمل احادیث کو، جو کہ کتاب بدء الوحی کے نام سے جو سب سے پہلا چیپٹر ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا چیپٹر امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں کتاب الایمان لائے ہیں، اور اس وقت اس زمانے کے لحاظ سے جو سب سے بڑا فتنہ تھا، جس سے بہت سے ایسی جماعتیں گمراہ ہو گئی جو کہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا دعویٰ کرتی تھی۔ کتاب و سنت ان لوگوں کے لیے بھی بنیاد تھا، لیکن اپنے عقلی موشگافیوں کے ذریعے، اپنی عقلی فلسفیوں کے ذریعے انہوں نے عجیب و غریب اعتقادات کو بھی قرآن اور حدیث میں داخل کرنے کی کوشش کی، جس میں ایک بہت بڑا گروہ کا نام ہے مرجیہ۔ یہ رجا سے نکلا، اور رجا کا مطلب ہے امید۔ مرجیہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو صرف ایمان پہ تکیہ کر کے امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ان لوگوں کے ہاں
اس اعتقاد کو اتنی تقویت دی گئی کہ انہوں نے اپنا عقیدہ یہ بنا لیا کہ ایمان دراصل نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، اور ہر وہ شخص جو ایمان لا لیا اس کے لیے کافی ہے جنت جانے کے لیے، اعمال کیسے بھی ہوں۔ تو اعمال کے اندر بدعقیدگی، بدعمالی ان کے اندر شروع ہوئی، اور اس حد تک کہ بے باک ہو گئے کہ گناہوں میں علی الاعلان ملوث ہو گئے۔ یہی وہ دور تھا جس میں امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہوئے، اور اس فتنے کو انہوں نے سب سے زیادہ نوٹس لیا اور سب سے اہم اپنی بخاری کے اندر رد کیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ کتاب الایمان کے شروع کرتے ہی سب سے زیادہ زور امام بخاری رحمہ اللہ کا اس پر ہی تھا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، اور ایمان اطاعت کے ذریعے، اللہ کی فرما برداری کے ذریعے بڑھتا ہے اور گناہوں کے ذریعے گھٹتا ہے۔ بلکہ اصولی طور پر انہوں نے بتایا کہ الایمان یزید بالطاعات وینقص بالمعاصی، کہ گناہوں کے ذریعے کم ہوتا ہے اور نیکیوں کے ذریعے بڑھتا ہے۔ اور یہ عقلی بات بھی ہے، نقلی اعتبار سے بھی، یعنی حدیث اور قرآن بھی اسی کی دلالت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس چیپٹر کے اندر تقریباً 52 احادیث کو رکھا اس کی تائید میں۔ کتاب الایمان کے کل احادیث ہم دیکھتے ہیں کہ 50 پر 2 احادیث اس باب میں لائے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، اور اسی طرح پہلی کتاب جو کتاب بدء الوحی تھی، اس کتاب کے اندر 7 احادیث امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں، جبکہ اس کتاب کے اندر 52 احادیث کو اس تردید کے ساتھ ہر حدیث پہلا جو نقطہ وہاں پر ظاہر ہو رہا ہے وہ یہ کہ دیکھو ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے۔ ایمان ایسی ایک چیز کا نام ہے جو اطاعتوں سے بڑھتا ہے، معصیتوں سے کم ہوتا ہے۔ اب اسی حیثیت سے ہم پڑھ رہے تھے جو کہ ہم نے 15ویں حدیث اس سے پہلے پڑھ چکے تھے، جس میں دراصل امام بخاری رحمہ اللہ اسی مقصد کے تحت لائے تھے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس سے روایت ہے کہ فرمایا کہ وہ شخص دراصل ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے۔ احب الیہ، محبت ہر ایک کو معلوم ہے بڑھتی ہے گھٹتی ہے، تو پھر وہی چیز بتا رہے ہیں اس حدیث میں کہ ایمان کی تشبیہ محبت سے کر رہے ہیں، اور محبت معلوم ہے کہ بڑھتی ہے گھٹتی ہے، تو ایمان بھی بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ ابھی اس حدیث کی تشریح میں نے گزشتہ کے درس میں آپ کے سامنے پیش کر دیا تھا، لیکن یہ بنیاد ذہن میں رہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الایمان میں 52 احادیث صرف مرجئہ کی تردید میں، اور ایمان جو کہتے ہیں کہ لا یزید ولا ینقص، کہ نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، ابو بکر کا ایمان رضی اللہ عنہ اور عام انسان کا ایمان دونوں ایک ہے، اس قول کی تردید میں لائے ہیں۔ اب یہ 16ویں حدیث جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، دراصل اس کا بھی مقصد وہی ہے، سب سے پہلے تردید ہو جائے کہ ایمان ایک جامد قسم کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بڑھنا اور گھٹنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ اطاعتوں میں مضبوط ہوگا، جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ معصیتوں میں زیادہ ہوگا۔ تو اسی واسطے یہ حدیث اسی کی تائید میں لا رہے ہیں۔ اب ہم حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ حدیث 16 نمبر کی کتاب الایمان کے اندر کہ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ایوب عن ابی قلابہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ اسے امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما رہے ہیں اس کو غور سے سن لیجئے۔ حدیث کا ترجمہ کچھ یوں ہے، ہمیں محمد بن مثنیٰ نے یہ حدیث بیان کی، ان کو عبد الوہاب ثقفی نے بیان کیا، ان کو ایوب نے، وہ ابو قلابہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت انس سے روایت کر رہے ہیں کہ حضرت انس کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہیں جن میں یہ پیدا ہو جائیں، جن میں یہ موجود ہوں، اس نے ایمان کی میٹھاس کو چکھ لیا ہے۔ تو معلوم ہوا ایمان کی ایک میٹھاس ہے، حلاوت الایمان، ہمیں اس کو کبھی اندازہ بھی نہیں ہوا ہوگا، کبھی پتہ بھی نہیں چلا ہوگا۔ ہم کو کھانے کے ٹیسٹ معلوم ہیں، ہم کو بریانی کا ٹیسٹ معلوم ہے، ہمیں مرغ مسلم کا ٹیسٹ معلوم ہے، ہم کو کیا ہے دنیا کے ہر مزے کا ٹیسٹ معلوم ہے، لیکن کبھی ہم نے ایمان کی حلاوت کو بھی چکھا؟ اب آئیے اس کی جانچ کر لیں کہ ایمان کی حلاوت ہم نے چکھا ہے یا نہیں، کب چکھیں گے؟ 3 صفات ایسی ہیں، ہاں، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، فرمایا کہ 3 صفات۔ پہلی صفت کیا ہے؟ اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ یا رب، سمجھو بات کو، محبت کے اعتبار سے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول ما سوائے کائنات جو بھی ہے ان سب میں سب سے زیادہ، پوری کائنات سے زیادہ اللہ اس کا رسول محبوب بن جائے۔ اور دوسری صفت یہ کہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت، پیسے کے لیے، نفع کے لیے اس سے دوستی رکھی جائے تو یہ کام آئے گا نہیں، صرف اللہ کے لیے محبت۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے، یعنی جیتے جی کبھی وہ آگ میں جانے کو تیار نہیں ہوگا، تو جیتے جی کبھی وہ کفر کی طرف واپس پلٹ کر جانے کو کبھی تیار نہیں ہوگا۔ خاص کر ان حالات کے تحت یہ حدیث اور فٹ ہو جاتی ہے کہ اس وقت کے مسلمان کفر سے آئے تھے، تو اس واسطے واپس جانے کو لفظ آیا ان یعود، اس واسطے کہ یہ ابھی مسلمان ہوئے تھے، کفر سے آئے تھے، پھر واپس کفر میں جانے کو وہ ایسا سمجھے گویا آگ میں ڈالا جا رہا ہے یا آگ میں جانے کا ہے۔ جتنا سخت ہوگا اس کیفیت میں اتنا ہی اس کا ایمان خالص ہوگا۔ تو یہاں پر بھی امام بخاری، امام المحدثین، امیر المؤمنین فی الحدیث، یہ مرجیہ اور ان کی کلی اور جزئی ہم نواؤں کے جتنے لوگ ہیں ان کے بعض اعتقادات کو مان رہے تھے، بعض کا انکار کر رہے تھے، یہ جتنے بھی ان کے ہم نوا یعنی حوالی موالی جو بھی تھے، ان سب کے اعتقادات کو فاسد اور بدعقیدہ یہ ثابت کرنے کے لیے یہ حدیث لائے۔ زبردست گویا کہ جواب ہے۔ ایمان کی کمی اور زیادتی کے اعتبار سے اعمال ضرور بالضرور اثر انداز ہوتے ہیں، یہ استدلال کیا ہے، کیونکہ بتایا کہ ایمان کی حلاوت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت حقیقی ہے، اور یہ محبت ایمان کے اندر آ رہی ہے، تو کوئی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہوئی کہ محبت، جیسا کہ اوپری حدیث اور اس کے اوپر کی حدیث دونوں احادیث میں محبت بتا کے یہی بتائے
کہ یہ بڑھتی اور گھٹتی ہے۔ اسی واسطے شارح بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایمان کے لیے لفظ حلاوت اصل میں بطور نشانی، بطور استعارہ کا استعمال ہوا ہے۔ مومن کی ایمانی رغبت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹھاس سے تشبیہ دی ہے۔ یا رب کیا تشریح ہے، دیکھیے اللہ نے کیسی فقہ دی تھی محدثین کو۔ فرمایا کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلاوت الایمان کہہ کے دراصل بتا رہے ہیں کہ ایمان اصل میں جو صفت ہے وہ صفت اللہ کے رسول نے ایک میٹھاس، ایک میٹھی چیز یا شہد ہی رکھ لیجئے نا، اس سے تشبیہ دی ہے اور اس کے لازمے کو ثابت کیا گیا اور اس کی طرف منسوب کیا۔ اب دیکھیے ہو سکتا ہے کسی کو کیا ہے، میٹھی چیز بھی کڑوی لگے، ایسا ہوتا ہے۔ مثلا مریض ہے، اب دراصل خاص کر سفرے کا مریض ہے، تو ایسے شخص کو آپ شہد چٹائیں گے نا، شہد بھی اسے کڑوا لگے گا، لیکن اصل میں چیز کڑوی تھی نہیں، اصل میں اس کا مزاج کڑوا تھا۔ چیز تو میٹھی ہی ہے، بخار میں ہم کو بھی کئی چیزیں کڑوی لگتی ہیں، تو اس میں ایک خاص نسبت دی گئی مومن کو کہ اگر وہ تندرست ہے، ایمان اس کا تندرست ہے، تو وہ اس کی حلاوت کو ضرور محسوس کرے گا اور اس کے ساتھ وہ میٹھاس اطاعتوں میں جانے سے وہ محسوس کرے گا، یعنی نماز کے لیے دوڑے گا، روزے کے لیے، عبادت کے لیے، اچھے کاموں میں دوڑے گا تو اس کے اندر ایک لذت آئے گی۔ نماز کے لیے، روزے کے لیے، عبادت کے لیے، خیر کے کاموں کے لیے دوڑتا ہے، لیکن اس میں دراصل کیا ہے، رغبت نہیں آتی بلکہ کڑواہٹ، سستی آ رہی ہے، تو گویا کہ اس نے ایمان کا مزہ نہیں چکھا، وہ مریض ہے۔ جیسے جسمانی مریض کو میٹھی چیز کڑوی لگتی ہے، بعینہ ہی ایمان کے مریض کو ایمان کی کیفیتیں جو بڑھانے کی ہیں وہ چیزیں اسے کڑوی لگتی ہیں۔ یار اب کیا تشبیہ دی رہی ہیں، دیکھیے کیا بہترین تشبیہ ہے، کیا مثال سے سمجھا رہے ہیں محدثین۔ دیکھیے کہ خراب ہونے کا اصل مسئلہ اس کے دل کے اندر نماز کے لیے، روزے کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، حج کے لیے، بندوں کی کارکردگی کے لیے، بندوں کے ساتھ حسن سلوک کے لیے اس کا دل نہیں چاہ رہا ہے، تو یہ ایمان کی کمی دراصل یہ بتا رہی ہے کہ یہ ایمان کے اعتبار سے کمزور مریض ہے جسے کڑوا لگ رہا ہے۔ اگر وہ صحت مند ہے ایمان کے اعتبار سے، پھر تو ان چیزوں میں اسے میٹھاس محسوس ہوگی، وہ بھاگے گا، دوڑے گا، ہر نیک کام میں اس کے لیے لذت محسوس ہوگی۔ اسی واسطے فرمایا کہ حلاوت الایمان، اور ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسی واسطے شہد جب چکے گا تو اسے کڑوا ہوگا، لیکن جب تندرست اسی میٹھاس کو چکے گا تو لذت حاصل کرے گا۔ گویا جس طرح صحت خراب ہونے سے شہد کا مزہ خراب معلوم ہوتا ہے، اسی طرح گناہوں کا سفرہ، گناہوں کا مزاج رکھنے والا بندہ ایمان کی باتیں کڑوی محسوس ہوتی ہیں، اور ایمان کی حلاوت رکھنے والا بندہ مومن نے دراصل ایمان کی زیادتی اور کمی کو اسی سے محسوس کرتا ہے کہ جب وہ ایمان والے کام، اخلاق والے کام واضح ہوتے ہیں اس کے لیے اور اس کے لیے کشش رکھتے ہیں، تو گویا کہ اس کے اندر ایمان ہے اور وہ ایمان بڑھ رہا ہے۔ اور اسی طرح اس میں 3 خصلتیں بیان ہوئی ہیں مسلمانوں، ذرا غور سے سنو۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ پہلی صفت جو بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں پر غالب آ جائے۔ اسی واسطے محدثین کہتے ہیں کہ یہ اصل عظیم ترین دین کی ایک اصل اور بنیاد بتائی گئی ہے، بہت بڑی بنیاد بتا دی گئی ہے
اس میں پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بنیاد قرار دیا گیا، جس سے ایمانی محبت مراد ہے۔ اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ توحید الالوہیت میں اور ربوبیت میں، اسماء و صفات میں ایسا یقین پیدا کر لیا جائے کہ اس کے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، خواہ وہ ولی ہو، نبی ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، بھوت ہو، جو بھی ہو، کسی کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آگے نہ جائے۔ اور اسی طرح لا الہ الا اللہ کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اسی واسطے علامہ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ نفی اور اثبات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدس کے سوا ہر چیز کے لیے الوہیت کی نفی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہر چیز کے لیے جس طرح الوہیت میں عبادت کے اعتبار سے نفی ہے، بعینہ ہی اسی طرح محبت کے اعتبار سے ہر چیز کی نفی ہے۔ اللہ اور اس کا رسول سب سے پہلے محبت میں، اور دوسری چیز یہ بتائی گئی بندوں کی محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی خاص غرض کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ بتائی گئی کہ تمہارے اندر ایمان کی محبت اتنی ہو، پھر اس کے بعد دوبارہ پلٹ کر تم کفر میں جانے کو ایسا ہی محسوس کرو گویا کہ آگ میں جانے کو۔ تو یہ تین باتیں اپنے آپ کو آپ ٹٹول کے دیکھ لیں، حلاوت الایمان ہے بھی یا نہیں۔ حلاوت ایمان ہمارے اندر، وہ ایمان کی کیفیت میٹھاس ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ تین باتوں میں آپ پرفیکٹ نکلے، واقعتاً آپ کو کفر سے اتنی ہی نفرت ہو گویا کہ آگ میں جا سکتے ہیں لیکن اس میں نہیں جا سکتے واپس، تو ایک نشانی پوری ہوگی۔ بندوں کے ساتھ معاملات میں آپ محسوس کر لیں کہ جتنے سے ہم مل رہے ہیں، کیا ہم اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مل رہے ہیں؟ نہیں، ہمارے اغراض مقاصد کچھ اور ہے۔ اگر اس میں بھی مکمل ہو تو دو صفتیں مکمل ہو گئی۔ اور سب سے بڑی، سب سے اہم ترین وہ یہ کہ اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت دونوں ہمارے اندر اس درجہ ہیں کہ اس سے بڑی کوئی اور محبت نہیں ہے۔ عمل سے بھی ثابت ہو رہی ہے بات، تو سمجھیے کہ آپ تینوں میں مکمل ہو گئے۔ اللہ ہمیں یہ حلاوت ایمان کی تینوں خصلتیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ میں اگلی حدیث آپ کو اگلے درس میں پیش کروں گا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔